گھٹیا اور ادنا کے ہوتے ہیں جو ہم سوچتے ہیں، اسی کے تعلق سے انشاءاللہ عزیز آج چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور یاد رکھیے اس کو خیرات بھی جو ہے عام زبان میں کہا جاتا ہے۔ صدقہ یاد رکھیے کہ اختیاری عبادت ہے۔ صدقہ یا خیرات جو آج ہم ڈسکس کریں گے یہ ایک اختیاری عبادت ہے، مطلب یہ ایک نفل عبادت ہے، اور انسان جو اس کے لیے اختیار رکھتا ہے، جس کے پاس طاقت ہو، وہ ضرور صدقہ کرنے کی جو ہے کوشش کرے، یاد رکھے۔ اور یہ فرض نہیں، یاد رکھے، جو صدقات کی بات ہم کر رہے ہیں، خیرات جس کو کہتے ہیں، یہ فرض عبادت نہیں ہے، یہ نفلی، یاد رکھے، اور اس کے کرنے کے لیے بھی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ تو زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہم نے صدقات کے دینے کا، یاد رکھیے، اہتمام کرنا چاہیے، یاد رکھیے۔ اسی طرح صدقہ کرنا قابل رشک عمل ہے، یاد رکھیے، قابل رشک۔ رشک سمجھتے ہیں آپ؟ رشک جیسا کہ مثال کے طور پر کوئی ایک نوجوان گزر رہا ہے، تو کچھ نوجوان یا کچھ بوڑھے لوگ کہتے ہیں اس کی جوانی پہ رشک آتا ہے، مطلب یہ نوجوان اپنی جوانی کا اتنا بہترین استعمال کرتا ہے کہ دل چاہتا ہے میں اس جیسا ہو جاؤں، رشک آتا ہے، اس کو بولتے ہیں رشک۔ رشک سمجھتے نا؟ مطلب آپ کسی کو دیکھ کر یہ سوچے کہ کاش میں ایسا ہوتا، کاش میں، اس کو کہتے ہیں رشک۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور صدقے کی جو بات کر رہا ہوں میں، یہ قابل رشک عمل ہے، مطلب اگر کسی کو آپ صدقہ کرتے ہوئے دیکھیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کاش کہ میں اس کے جیسا ہوتا مالدار، تو میں بھی اس کے جیسا خرچ کرتا۔ قابل رشک عمل۔ اور قرآن اور سنت میں بہت ہی کم اعمال کو قابل رشک بتایا گیا ہے، مطلب جس کو دیکھ کر آپ یہ کہیں کاش میرے پاس بھی ہوتا تو میں ایسا کرتا، بہت کم اعمال ہے۔ اس میں سے ایک حدیث رکھ رہا ہوں، اس کے اندر بھی کچھ اعمال بتائے قابل رشک، مطلب ایسا عمل کہ جس کو آپ دیکھیں تو کہے کاش میں بھی ایسا ہوتا تو کرتا۔ تو یہ صدقہ اسی میں سے ایک عمل ہے۔ آئیے حدیث کے الفاظ اس طرح سے، بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آدمیوں پر رشک کر سکتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا کہ دو آدمیوں کے جیسا ہونے کی انسان خواہش کر سکتا ہے۔ پھر آپ فرماتے اور کہتے ہیں ایک وہ شخص پہلا جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں اس مال کو خرچ کرتا ہے۔ پہلا وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، ایسے انسان کو دیکھ کر ہم یہ سوچ سکتے ہیں کاش میں بھی ایسا ہوتا تو انشاءاللہ میں بھی ایسا خرچ کرتا۔ یہ قابل رشک انسان ہے۔ اور دوسرا فرمایا وہ شخص جو اللہ کے دین کا فہم رکھتا ہے، کتاب و سنت کا فہم رکھتا ہے، اور وہ خود بھی عمل کرتا ہے، دوسروں کو بھی اس کی طرف بلاتا ہے۔ ان دو لوگوں کے علاوہ دوسروں کی جیسی ہونے کی خواہش نہیں کرنا چاہیے۔ فرسٹ، جس کے پاس مال ہے، وہ خرچ کر رہا ہے، اس کو دیکھ کر آپ کہہ سکتے کاش میرے پاس بھی ہوتا تو میں بھی خرچ کرتا۔ دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے کتاب و سنت کا علم دیا، فہم دیا، بصیرت دی، سمجھ دی، فقہ دیا، اور اس کو دیکھ کر آپ کہہ سکتے کاش میرے پاس بھی اگر ایسا علم ہوتا تو انشاءاللہ میں بھی ایسی عمل کرتا جیسا انسان کرتا ہے، اور وہ خود عمل کرتا ہے، دوسروں کو اس کی طرف دعوت دیتا ہے۔ تو ایسے دو لوگوں کے علاوہ کسی جیسا ہونے کی خواہش نہیں کرنا ہے۔ تو صدقہ دینا قابل رشک عمل، یاد رکھیے، معمولی چیز نہیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ صدقے کے کنڈیشن کیا ہے، کسے اور کیسے دیں، ٹھیک ہے؟ اب کیسا دینے کی کچھ باتیں ہو رہی ہیں، کسے دیں انشاءاللہ آخر میں رکھتا ہوں۔ کنڈیشنز، صدقہ جو ہم خرچ کی بات کریں اللہ کی راہ میں، مطلب لوگوں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، مانگنے والوں کو، اور مختلف کاموں میں، دینی اداروں کو، مسجدوں کو، مدارس کو، جو ہم خرچ کی بات کر رہے ہیں، نفلی صدقے کی بات کر رہے ہیں، اس سے کنڈیشنز کیا ہے؟ اس لیے کہ بہت ساری مرتبہ ہم لوگ صدقہ دیتے ہیں لیکن اس سے کنڈیشن نہیں معلوم ہوتے، اور پتہ نہیں اپنے صدقے کو خلط ملط کر کے بیکار کر دیتے ہیں، مطلب ویسٹ کر دیتے ہیں۔ صدقہ تو دیا اور کنٹینیوسلی وہ کیا جا رہا ہے، ارے بولو میرا نام، بولو نا میں نے صدقہ دیا، بولو نا، تو بیچاروں کو آ کے مجبور بولنا پڑا فلاں صاحب نے اتنا صدقہ دیا، تو اب ذرا سکون ہے، صدقہ قبول ہو ایسا لگ رہا، یہ ہو جاتا ہے، مطلب بلوایا جا رہا ہے۔ کبھی یہ ہو رہا ہے صدقہ تو دے دیا جا رہا ہے، اور بعد میں جب وہ صاحب راستے مل رہے ہیں تو دوستوں سے، ساتھ میں کچھ لوگ کھڑے تو کہا جا رہا ہے ہاں یہ دیکھیے بچہ ہمارے صدقوں کو پلتا ماشاءاللہ، دیکھو اب پڑھ لکھ کے ہمارے صدقوں پہ کتنا آگے چلے گیا۔ سمجھ رہا ہے بات کو کہ اب زکوٰۃ دے رہا ہے۔ تو یہاں یہ عمل کیا مطلب ایزا دے کر، تکلیف دے کر اس کو جو ہے صدقے کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے۔ کہیں یہ ہو رہا ہے کہ صدقہ دیا ہی اس لیے جا رہا ہے کہ ارے صدقہ دیا تو نام آتا ہے کہ چلو پھر لسٹ میں نام لکھ دو، اس لیے کہ پھر میں بھی اب صدقہ دوں گا۔ تو کنڈیشنز کیا ہے ایکسیپٹیبلٹی کی، مطلب اللہ تعالیٰ صدقے کو کب قبول کرتا ہے وہ بھی تو جاننا ضروری ہے۔ تو یاد رکھیے صدقہ ایک مستحب اور نفلی عمل ہے، ایک نفلی مالی عبادت ہے، تو اس عبادت کو بھی ہمیں خالص اللہ کے لیے کرنا ہے۔ تو صدقے کی پہلی کنڈیشن یہ ہے، پہلی شرط یہ ایکسیپٹنس کی، جس صدقے کو اللہ قبول کرتا ہے وہ صدقہ جو صرف اور صرف اللہ کے لیے دیا جائے، فرسٹ کنڈیشن ہے، یاد رکھیے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس کو بہت تفصیل میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث بڑی واضح بڑی سخت ہے، جہنم 3 لوگوں سے دہکائے جائیں گے۔ سب سے پہلے 3 جانے والے لوگ، پہلا
شہید جو اللہ کے راہ میں شہید ہوا. دوسرا ایک غنی مالدار انسان، وہ دوسرا ہوں گا. اور تیسرا کہا ایک عالم دین، یہ ایک حدیث میں الفاظ ہے قاری، اللہ کی کتاب کو پڑھنے والا، یہ تیسرا ہوں گا جسے جہنم سب سے پہلے دھکائے جائیں گی. اور اللہ تعالیٰ اس شہید کو اٹھائیں گا، وہ شہید اللہ کے پاس آئیں گا، اللہ کہیں گا کہ میں نے تجھے جسم دیا تھا، طاقت توائی کیا کیا؟ وہ کہیں گا اللہ میں تیرے راہ میں شہید ہوا، اپنی جان دے دی، اس سے بڑا کام کیا کر سکتا تھا؟ اللہ کہیں گا تو نے جھوٹ کہا. اللہ کے فرشتے کہیں گے تو نے جھوٹ کہا. اللہ تعالیٰ کہ تو نے تو اس لیے شہادت حاصل کی کہ لوگ تیرے مرنے کے بعد تعریف کرے وہ شہید تھا، وہ شہید تھا، تیرا نام ہوا، تجھے شہید دنیا میں کہا گیا، لہٰذا میرے پاس کچھ نہیں، حکم ہوگا فرشتوں کو اس کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دو. فرشتے اس کے سر کے بال پکڑ کے منہ کے اوپر رگڑتے ہوئے جہنم میں پھینک دیں گے. اسی لیے محدثین نے اپنی حدیثوں کی کتاب میں سب سے پہلی روایت لکھی انما الاعمال بالنیات، اعمال کا انحصار، اعمال کا دار و مدار اعمال نیت سے. شہید جان دے دی، جان سے بڑی کوئی چیز نہیں. انسان وقت پڑنے پر بولتا سب کچھ لے لو مال، جان مت لو، اس نے جان بھی دے دی لیکن انٹینشن درست نہیں تھا. سمجھ رہے ہیں بات؟ دوسرا وہ شخص جس نے مال خرچ کیا، اللہ کہیں گے تجھے مال دیا تھا کیا کیا؟ ہوگا اللہ بہت خرچ کیا، یہ کیا یہ کیا. اللہ کہیں گے تو نے جھوٹ کہا، فرشتے کہیں گے تو نے جھوٹ کہا، تو نے تو مال اس لیے خرچ کیا کہ لوگ کہے فلاں آدمی کتنا خرچ کرتا اللہ کے راہ میں، تیری تعریف تو کی گئی دنیا میں، تو شہرت پا گیا، اب کچھ نہیں، فرشتوں کو جہنم میں ڈال دیا. تیسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے دین کا علم دیا تھا، اس نے لوگوں کو علم اس لیے بتایا کہ اس کا نام ہو، تعریف ہو. یہ ایک روایت میں آتا وہ قاری تھا، قرآن پڑھتا تھا، بہت اچھا پڑھتا تھا. اللہ کہیں گا میں نے تجھے عقل دی تھی، صلاحیت دی تھی، قرآن پڑھنے کی صلاحیت دی تھی، اچھا کیا کیا؟ وہ کہیں گا اللہ میں نے تیرے دین کا علم حاصل کیا، لوگوں میں تبلیغ کی. وہ کہیں گا اللہ میں نے قرآن کو یاد کیا اور لوگوں کو سنا. اللہ کہیں تو نے جھوٹ کہا، فرشتے کہیں گے تو نے جھوٹ کہا، تو نے قرآن اس لیے سنا، تو نے علم اس لیے حاصل کیا کہ تیرا نام ہو، تعریف ہو، کتنا اچھا قاری، کتنا اچھا عالم ہے، دنیا میں جو چاہیے تھا مل گیا، اٹھا کر جہنم میں پھینک دینے کا حکم. تو پہلا کام کیا کرنا ہے ہمیں؟ اخلاص. اپنے صدقات چھوٹے ہو یا بڑے ہو، کتنا بھی چھوٹا کیوں نہ یاد رکھیں، لیکن وہ مخلص خالص دیا جائے، اس کا اجر بہت ملتا ہے. آگے انشاءاللہ بات رکھوں. دوسری چیز حلال کمائی سے دیا جائے. اخلاص کے بعد سیکنڈ کنڈیشن صدقات کی کیا ہے معلوم آپ کو؟ وہ اپنی حلال روزی سے دیا جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صرف حلال کو قبول کرتا ہے. قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے انفقوا من طیبات ما کسبتم، حلال روزی میں سے، حلال چیزوں میں سے تم خرچ کرو جو تم کماتے ہو. تو اللہ تعالیٰ حلال کو ہی قبول کرتا ہے، یاد رکھیے. میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگ حرام چیزوں کی طرف جاتے ہیں، خوب حرام کماتے ہیں اور خوب خرچ کرتے ہیں، یہ سوچ کے کہ شاید وہ حرام میں سے خرچ کیا گئے سے کچھ نہ کچھ لیول ہو جائے گا. نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صرف پاکیزہ چیز کو قبول کرتا ہے، حلال کمائی کو قبول کرتا ہے. تو حلال مال سے خرچ کیا جائے، یاد رکھیے، اس لیے کہ اللہ حرام کو قبول بھی نہیں کرتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے جو شخص حلال کمائی میں سے ایک کھجور صدقہ کرتا ہے، جو شخص حلال کمائی میں سے ایک کھجور صدقہ کر رہے تو اللہ تعالیٰ اس کھجور کو اللہ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور اس کو سیدھے ہاتھ میں لے کے اتنا بڑھاتا ہے، ایسا سنبھالتا ہے جس طرح سے تم میں سے کوئی ایک شخص اپنے بچڑے کو پالتا ہے. گاؤں وغیرہ میں جانوروں کو جو لوگ پالتے ہیں ان کو پتا ہے بچڑے کو پالنے کی اہمیت کیا ہے. بعد میں وہ کٹا بنے گا، مضبوط بنے گا تو ہل چلائیں گا، بہت کام آتا ہے، بکتا ہے قیمتوں میں نا. تو اللہ تعالیٰ اس ایک کھجور کو ایسا پالتا ہے جیسے تم میں سے کوئی ایک شخص، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک بچڑے کو پالتا ہے اور اس صدقے کو اللہ بڑھاتا ہے اس حد تک کہ وہ ایک کھجور احد پہاڑ کے برابر بن جاتا ہے قیامت کے دن. ان ریٹرن مطلب ایسا انویسٹمنٹ کہ سمپل ایک ڈیٹ، ایک کھجور انویسٹ کرنا ہے، ان ریٹرن احد پہاڑ کے برابر نہیں کیا لینا ہے، اللہ کی راہ میں خالص نیت سے حلال مال سے کمایا ہوا، کیونکہ کنڈیشن ہے ایک کھجور. تو میں سمجھتا ہوں صدقے کا لمٹ بھی پتہ چلی، کم سے کم کیا دیا سکتا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. یاد رکھیے ایک کھجور بھی صدقہ ہو سکتا، کیونکہ عرب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ زمانے میں سب سے ادنا چیز جو گھروں میں ہوتی تھی وہ کھجور ہی تھی، چاہے وہ قیمتی والی ہو سستی والی کھجور ہی ہوا کرتی تھی. ایک کھجور لیکن حلال ہو، یاد رکھیے اللہ حلال کے علاوہ قبول نہیں کرتا. سیکنڈ کنڈیشن حلال ہو. تیسری چیز جو چیز دی جائے وہ خود حلال ہو. فیس ٹو فیس بردر زید پٹیل کے ساتھ دیکھیے اسلام کے آئینے میں دنیاوی سوچ کا سچ، ہر جمعرات رات 8 بجے صرف i+ TV پر. بہتر زندگی کے لیے آتنک واد کا ورودھ شیخ ارشد بشیر مدنی کے ساتھ ہر اتوار رات 8 بجے صرف i+ TV پر. بہتر زندگی کے لیے اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں. فری ٹو ایئر.
تیسری چیز، جو چیز دی جائے وہ خود حلال ہو. یہ بڑی اہم ہے، کیوں تو ہمارے پاس صدقات کے اندر لوگوں کی مدد کے اندر حلال چیز میں نہیں ہوں گا اتنا، لیکن حرام چیز میں برابر ہوں گا. ہم دو بھائی مل کے ایک ہی اس میں کش مارتے، بولے صدقہ ایک دوسرے کو، صدقہ ایک لے کے نہیں، پوری پٹی لے کر آگے پورے دوستوں میں تقسیم کرتا میں. آج کل نوجوان میں بڑا چلتا نا، گٹکا، تمباکو، سگریٹ. ہم لوگوں نے ایک بہت خرید کے پورا من جملہ جمع ہو کے بڑا 4-5 ہزار کا حقہ لے کے آئے، بولے پورا محلہ کی پی رہا اس میں، ماشاء اللہ سب لوگ آرام سے آ رہے، فلیورز ڈال کے آرام سے بولے پی رہے. تو گویا صدقات، شیئرنگ، بانٹنا وہ حرام کاموں میں بہت ہوتا ہے، حلال میں نظر نہیں آتا ایسا. دیکھیے آپ برے کاموں میں پکچر کے ٹکٹ ایک لاتا، اس نہیں بولے میں 4, 5, 10, 20 لاتا پورا کر کے ہفتہ بھر کما کے والد کی جیب میں سے چرا کے ادھر سے لے کے ادھر سے لے کے سب کو لا کے دیتا اور برابر جمعے کو سب کو ساتھ لے جاتا اپنے، اس لیے کہ میں اکیلے ہی کوئی کام. صدقہ حلال چیز ہونا ضروری ہے، حلال مال اور حلال چیز. ورنہ کوئی کہے میں نے شراب صدقہ کی، میں نے جوئے میں دیکھو صدقہ کیا، اتنا پیسہ لے جا کر میں نے فلاں کیا، یہ بھی قبول نہیں. تو نیت، اخلاص سے نیت، دوسرا حلال مال سے کیا جائے، تیسرا چیز جو صدقہ کی جا رہی وہ بھی حلال ہو. یاد رکھیے، اس چیز کو ذہن میں رکھیں. چوتھا، کوشش کرے کہ اپنی محبوب ترین چیز کو صدقہ کرے. یہ بڑی اہم چیز ہے، اس لیے کہ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے فرمایا اور کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے محبوب نہ ہو. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سنی، وہ نکلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور یہ صحیح بخاری میں واقع ہے. نکل کے آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک بڑا پسندیدہ باغ ہے، بیروہا کا ایک باغ، ایک ایسا باغ جس کے کھجور بھی میٹھے تھے، اس کا پانی میٹھا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد ان کے گھر آتے اور اس باغ میں بیٹھتے، اس کا پانی پیتے، اس کی کھجوریں کھاتے. تو کہا بیروہا کا سب سے قیمتی، مطلب سب سے قیمتی پلاٹ تھا وہ، مدینے کا سب سے قیمتی کھیت تھا، اور سب سے بہترین کھجور کے جھاڑ اور میٹھا پانی تھا اس کے اندر. کہا یہ سب سے محبوب ہے، میں اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سنتے تو کہتے واہ یہ تو بڑا نفع بخش مال ہے، یہ تو بڑا نفع بخش مال ہے، بہت اچھا سودا ہے، نفع بخش، دنیا میں تو ہے ہی ہے، آخرت میں نفع بخش ہے. کہا اللہ کے رسول آپ گواہ رہیے، میں نے اس مال کو صدقہ کیا، آپ جہاں چاہے خرچ کر دے اب اس کو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ تمہارے رشتہ داروں میں ہی تم خرچ کر دو. تو کہا اللہ کے رسول ٹھیک ہے، اپنے رشتہ داروں میں خرچ کر دیتا ہوں. بیروہا کا باغ خرچ کر دیا، صدقہ کر دیا، صدقہ کر دیا. صحابہ میں ایک مزاج تھا، یہ واقعہ جب سنتے ہیں تو کبھی کبھی عجیب لگتا ہے ہم. عجیب کیا لگتا ہے؟ ایک ہمارا حساب 100 روپے جا رہے تو 100 روپے چلے گئے. کبھی ہوتا ہے کوئی امام خطیب زبردست خطبہ دے، خطاب کرے، صدقات کی فضیلت، زکوٰۃ کی جو اہمیت بتا دے، اور جوش میں آپ آ جائے، اور اس کے بعد چندہ جمع ہونا شروع ہو جائے، اور نکال کر جوش میں آ کر چونکہ خطیب نے خطبہ ایسا دیا زبردست، آپ 500 کا نوٹ ڈال دیتے ہیں، تو کم از کم 2 مہینے ملامت ہوتی ہے اور بولتے ہیں اگلی بار اس کا خطبہ نہیں سنوں گا، اگلی بار نہیں. اتنا جوش میں لا لیے انہوں نے کہ 500 روپے ڈال دیا، ملامت ہوتی ہے. لیکن ایک دوسرا واقعہ اور کیس سنیے آپ، اسی جگہ ایک دوسرا سینیریو، مطلب ایک سین مسجد کا، خطیب نے خطبہ دیا، آپ نے جوش میں آ کے خرچ کر دیا. ایک دوسرا سین 500 روپے خرچ کی، ملامت ہو رہی ہے. ایک دوسرا سین میں اپنے دوستوں کے ساتھ ڈھابے پہ چلا گیا. آپ دوست تو ماشاءاللہ 3-4 ہیں اور نوٹ ایک ہی ہے 500 کا، تو وہاں ملامت ہوتی ہے اور کوفت ہوتی ہے کہ یار دوست ہے اور دیکھو میں صرف 500 خرچ کر پایا. صرف سالن پہ ہی ہم کو اکتفا کرنا پڑا، باقی کچھ سوکھا وغیرہ پہلے، مطلب پری فوڈ آرڈر جو ہوتے ہیں نا، ڈرائی جس کو بولتے ہیں، جو کھاتے ہیں کھانے سے پہلے سٹارٹرز نہیں ہو پائے، تو ملامت ہوتی کئی دنوں تک. اور اگلی دعوت تک بولتا اب پیسے جمع کر کے انکم میں سے نکالوں گا، کچھ بھی کروں گا، نیکسٹ ٹائم کی دعوت وتھ 2-3 سٹارٹرز اور اس کے بعد کھانا کھلاؤں گا انشاءاللہ. وہاں ملامت ہوتی ہے سالوں تک، اگلی دعوت تک. صحابہ کیا تھے، ان کو جب کوئی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، کوئی وعدے کیے جا رہے ہیں نا، تو فوراً تصور کرتے ہیں اچھا یہ ہے سامنے کھڑا. تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنا سب سے محبوب چیز خرچ نہ کرو. اب تو مجھے خرچ کرنا ہے اس لیے کہ میں نیکی کو نہیں پہنچ سکتا ہوں اس کے بغیر. تو چل پڑتے تھے. اصل ان کے تصورات بہت کلیئر تھے کتاب و سنت. اللہ کے وعدے اور رسول کے وعدے ان کے لیے ایک دم 100% کھڑے تھے. تو جیسا کوئی آدمی آ کر آپ کو بولے ایک شیئر آپ اگر لے لے میرے بزنس میں، انویسٹمنٹ اماؤنٹ 50,000، 1 لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ، 6 مہینے میں 10 لاکھ واپس، 6 مہینے میں. ارے بھیا یہ 10 لاکھ بھی لے لو، ارے بیگم بھیج دو پورا زیور 10 لاکھ میں، اگلے 6 مہینے میں 10 لاکھ بھیج دو، گاڑی سیل آؤٹ، بزنس سیل آؤٹ، گھر بھیج دو، پلاٹ بھیج دو، سب دے دیے. اب 6 مہینے بعد جناب دکھ رہے نہیں. ارے کیا ہوا؟ ملامت، ندامت، پریشانی، آنکھوں پہ حلقے پڑ گئے، لوگ پوچھے تو کچھ نہیں بول رہے، چونکہ شرما شرم لے کے بھاگ گیا ہو. اب کسی کو بول کے کہاں تک لینا ہے، پہلے تو یہ ہوگا مال بھی چلا گیا، اب ذلیل بھی ہوں گے. تو وہاں دے دیتے، چونکہ اس نے خواب دکھایا آپ کو 6 منتھ کے. لیکن اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ ایک کھجور بھی اگر تم دو
صدقے میں تو اللہ ایسا بڑھاتا ہے جیسا تمہارے میں سے کوئی ایک بچڑے کو بڑھاتا ہے. نہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا, کچھ لاجک سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. وہ 10 لاکھ کا سمجھ میں آتا 6 مہینے بعد ریٹرن, اور بہت پہاڑ کے برابر وہ کھجور ہوتا ہے لیکن نہیں سمجھ میں آتی. صحابہ کو یہ وعدے بالکل نظر آتے تھے, ارے یہ ہو رہے چلو اس کو کرنا. تو وہ اپنے ذہن کو وہ اطاعت جس کو کہتے ہیں وہ فرمانبرداری اور وہ وعدوں کو اتنا سچا جانتے تھے کہ عمل کر گزرتے تھے. کوشش کریں جو محبوب چیز ہے اس کو خرچ کریں. عموماً میں کسی برائی سے کسی کی طرف نہیں بول رہا ہوں, عموماً ہم لوگ سب سے گھٹیا چیز کو ہی صدقہ کرتے ہیں, کپڑے پرانے کو صدقہ کر دیں, لیکن جب 2 جوڑے لیے نئے اس میں سے ایک کر دینا, یہ ہوں گا اصل صدقہ, جو پسند ہے جو چیز اپنے لیے لیا تھا. سمجھ, اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ پرانے کپڑے کسی کو نہیں دینا چاہیے, دے سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, آئیے 5ویں چیز جو صدقات کے تعلق سے کنڈیشن ہے وہ یہ ادنا گھٹیا چیز دینے سے بچنا چاہیے. صدقے میں ادنا اور گھٹیا بچنا چاہیے. عموماً ہم ادنا اور گھٹیا چیز صدقے میں پرانے کپڑے, کپڑوں میں جو لیسٹ ایک دم بیکار کوالٹی کپڑے, کھانوں کے اناج میں سب سے لیسٹ گریڈ کا اناج لے کر دیتے ہیں. جیسا کہ ایک عام زبان میں کہوں تو گیہوں اگر 20-25 روپے کلو چل رہے ہیں تو صدقے کے گیہوں 15 روپے کلو والے ہوں گے. گھر کے لیے اناج لے جاتا ہوں تو 40 روپے کلو کا جو ہے چاول لے جاتا ہوں, لیکن صدقے کے چاول 15 روپے کلو کے خراب چوری کیڑے والے پتہ نہیں اور کیا کیا آج کل پلاسٹک کے بھی چاول آ رہے ہیں, میں نے سنا جو ڈپلیکیٹ وہ دے رہے ہیں. آپ اس کو اندازہ لگائیں کیسا صدقہ اتنا ناقص. تو تھوڑا تصور بدلنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیں اچھی چیز دیجیے, گھٹیا چیز دینے سے جو ہے بچیے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 267 میں فرمایا کہا اس کی راہ میں دینے کے لیے بری چیز جو ہے چھانٹنے کی کوشش نہ کرو. اللہ کی راہ میں دینے کے لیے بری چیز چھانٹنے کی کوشش نہ کرو. یہ اچھے سے بھائی ان کو وہ کرو, برے سے صدقے میں کر دو, زکات میں دے دو. سمجھ, اللہ کی راہ میں بری چیز نہیں بلکہ اچھی چیز دو. اللہ کہہ رہا چھانٹنے کی کوشش مت کرو بری چیز. پھر اللہ نے آگے فرمایا کوشش نہ کرو حالانکہ اگر کوئی وہی چیز تمہیں دے تو تم لینا نہیں پسند کرو گے اس کو. اگر وہی چیز تم کو دے تو لینا پسند نہیں کرو گے, لیکن صدقے میں وہی دیتے ہو. آپ کو اس واقعے کو یاد کرنا چاہیے جو 2 بھائیوں کو اللہ نے صدقے کا حکم دیا تھا. آدم علیہ السلام 2 بیٹوں کو. ایک بیٹے نے کیا کیا, بیکار قسم کی گھاس لا کے صدقے میں رکھ دی, اور دوسرے بیٹے نے کیا کیا, ہٹا کٹا ایک جو ہے دمبا ایک جانور لا کے رکھا. اور اس زمانے میں کیا ہوتا تھا معلوم ہے آپ کو, صدقات وغیرہ جب لا کے اللہ کے رکھی جاتی, ایک آگ آسمان سے آتی اور صدقہ ختم کر دیا تھا. یہی صدقہ تھا. تو ایک نے سڑی ہوئی مطلب بیکار قسم کی گھاس پھوس رکھ دی, اور دوسرے بیٹے نے جو ہے جس کا نام حابل تھا اس نے ایک اچھی چیز رکھی, اور قابل نے گھٹیا چیز. اللہ نے حابل کا قبول کر لیا, قابل کا نہیں. تو قابل غصہ آ گیا, میں کہا مار دوں گا تجھے. اب اس نے وہ کیا اور مار دیا. پھر پورا لمبا واقعہ. تو اچھا مال یاد رکھے, اسی کوشش کرے. لیکن میں ہرگز یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ پرانی چیزیں آپ کسی کو نہ دے کہ بھائی صدقہ نہیں, لیکن دے, وہ بھی ایک الگ چیز ہے کہ اللہ یہی ہے تو یہی دے رہا ہوں, لیکن کوشش کرے اچھی چیز دینے کی ہم کریں. اسی طرح جو چھٹی چیز کنڈیشن ہے, دکھاوے اور احسان جتلانے کے لیے صدقہ نہ دیں. دکھاوے اور احسان جتلانا, لسٹ میں میرا بھی نام آنا, پھر بعد میں بولوں گا یہ بچے میرے صدقے پہ پلے ہوئے ہیں, ارے وہ کیا میرے سامنے بولیں گے میرے صدقات پہ پلے ہوئے. دکھاوے کی نہ بلکہ خالص نیت سے وہ یاد رکھیے. تو دکھاوا اور احسان جتلانا مقصود نہ ہو. اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 264 میں صدقات کے تعلق سے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى, کہ اپنے صدقوں کو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر برباد نہ کرو. اپنے صدقوں کو دینے کے بعد احسان جتلا کر یا اذیت دینے کے لیے وہ کر کے برباد نہ کرو. تو صدقات دینے کے بعد احسان مت جتلائیے. یہ ٹریننگ اپنے آپ کو اپنے بچوں کو دیجیے کہ وہ احسان نہ جتلائے کوئی چیز کو دینے کے بعد. اسی طرح جو ہے صدقہ جو دیا جائے دینے کے بعد اس شخص سے کوئی امید نہ ہو کہ وہ سلام کرے, لوگوں میں تعریف کرے, بہت اچھے میرے کو زکات دیتے, ہر سال صدقہ دیتے, میرے کو کسی قسم کا بدلہ یا کوئی سروسز کی میرے کو ارے صدقہ دیتے نا ہر سال, کم از کم آ کے پہنچا تو مار کے آنا, اگر کام والا ہے نہیں, کسی قسم کا ریٹرن بدلہ ایکسپیکٹیشن اس سے بالکل نہ ہو. خالص اللہ کے لیے دے دیا جائے مطلب دے دیا جائے, ختم. تو اس آدمی سے ذرہ برابر بھی جو ہے ایکسپیکٹیشن نہ ہو. اسی طرح جو ہے چھپا کر دینا چاہیے, جتنا ہو سکے چھپا کر, جتنا ہو سکے کتنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روز قیامت جب کوئی سائے نہیں ہوگا سوا عرش کے سائے کے, اس سائے کے اندر ایک وہ شخص کھڑا ہوگا جو جب سیدھے ہاتھ سے دیتا تھا تو الٹے ہاتھ کو بھی خبر نہیں تھی. اس کا محدثین اس کی شرح میں لکھتے سیدھے ہاتھ سے دے تو الٹے ہاتھ کو معلوم نہ ہوگا. یہ معنی ہے کہ انسان جب کسی کو صدقہ دے تو اس کو خود بھی سامنے رہ کر نہ دے, اس لیے کہ سامنے والے کو معلوم ہی نہ ہو دینے والا کون ہے. یہ بھی ایک معنی ہے, ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے کو معلوم نہ, مطلب دینے والے ہاتھ جس کو دیا لینے والے کو معلوم نہیں کس نے دیا. یہ معنی اتنا چھپا کر. اس کا ہرگز معنی نہیں کہ لیفٹ ہینڈ کو آپ پہلے چھپا دے اور رائٹ ہینڈ سے دے سکتا. جب سیدھے ہاتھ سے دے الٹے معلوم, مطلب جب دیا جا رہا ہے دینے والے کو علم ہے کون دے رہا, لیکن لینے والے کو بھی نالج نہیں کہ دینے والا کون ہے مجھے, مطلب کسی تھرڈ پارٹی کو بیچ میں رکھ دے, تم دے دو وہ چیز, کسی اور کے ذریعے پہنچا دے. کوشش کرے چھپا کر دے, اور اگر چھپا کر نہ دے کے سکے تو
سامنے دینے میں کوئی گناہ اور خبات نہیں، جب تک کہ نیت خالص ہو، حلال مال سے دیا جائے، حلال چیز، وہ جو کنڈیشنز آ رہے ہیں. اس لیے کہ کبھی کبھار دکھا کر دینے کا فائدہ یہ ہے کہ دوسرے لوگ آپ کی تقلید کرتے، پیچھے چلتے اس کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی ایسے نیک کام کی سٹارٹ کرے تو جتنے لوگ اس کے پیچھے چلیں گے، سب پیچھے چلنے والے کو ثواب فرسٹ کرنے والے کو پہلے کرنے والے کو ملے گا. تو یہاں کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ بتا کر بھی دیں، مطلب آپ اعلان ہوا بھائی کون صدقہ دیں گا اور کوئی اٹھ رہا ہی نہیں. آپ اگر اس نیت سے اٹھتے اللہ میری نیت دکھا کے دینے کی نہیں، لیکن اگر میرے دینے سے ان کو جوش آتا ہے، لوگ پیچھے چلتے ہیں، تو میں اس کا بھی اجر چاہتا ہوں تجھ سے، لہٰذا مقصد نہیں. تو کبھی کبھار بتا، لیکن افضل صدقہ وہی ہے جو ایک ہاتھ سے دیا جائے تو دوسری ہاتھ کو بتانا، مطلب دینے والا دے دے تو لینے والے کو پتہ نہیں کہ کون اس کو دے رہا ہے. یاد رکھیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس میں یہ ذکر ہے کہ روز قیامت جب کوئی سایہ نہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے سائے میں 7 لوگوں اس میں سے ایک شخص ہوگا جو سیدھے ہاتھ سے دے تو اس کے الٹے ہاتھ کو اس کا معلوم نہیں ہوتا ہے، اور اس کے بڑے فوائد یاد رکھیں. ٹھیک، اسی طرح ظاہر کر کے دینے میں بھی کوئی برائی نہیں ہے، لیکن نیت وہاں مخلص ہو. اور اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 271 270 نے فرمایا، کہا اگر تم صدقات علانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر دو تو یہ زیادہ خیر ہے علانیہ دینے سے. مطلب بتا کر دینے سے زیادہ خیر چھپا کر دینا ہے. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، دیکھیے آپ سمجھ لیجیے مسجد سے باہر نکلتے، ایک فقیر ہے جو بعد میں نہیں ملے گا، وہ مانگتا ہے، آپ کو لگتا ہے دینا چاہیے، لیکن آپ ڈرتے کیا، والٹ کھولوں گا لوگ دیکھیں گے بولیں گے بڑا بتا رہا دے رہا ہے. مت سوچیے بعد میں نہیں ملیں گا، ہے نا. تو وہاں یہ دکھا کر یہاں آ سکتا ہے، لیکن آپ کی نیت اللہ کے لیے، لیکن پھر بھی وہ دیکھ رہے لوگ دیکھ لیں گے نا، ٹھیک ہے. لیکن آپ کر سکتے ہیں یہاں یہ چیز ظاہر ہے کہ خیر تو چھپا کر دینا ہے، لیکن کھل کر دینا بھی کوئی برا اور گناہ کا کام نہیں ہے جب تک کہ نیت درست ہو. ٹھیک، اب آئیے صدقہ دینے کے چند فائدے، اور اس کے بعد صدقہ کس کو دے اس کے ٹائپس وہ لوگوں کی مد رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. سب سے پہلی چیز، صدقہ آپ کے مال کو بڑھاتا ہے. میں بات کیوں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ دینے سے تو چیز کم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے نا. سمپلی ایک مثال دیتا ہوں ایک دم سادی. 100 روپے آپ کے جیب میں، آپ نے 25 روپے صدقہ کر دیے، تو ظاہراً حساب کیسا ہوا، 100 میں سے 25 چلے گئے، بچے کتنے، 75 کم ہوا. لیکن آخرت کے اعتبار سے وہ بڑھ جاتا ہے، لیکن کیلکولیشن کے اعتبار سے کم ہو جاتا ہے پیسہ. یاد رکھیں تو صدقات مال میں اضافہ کرتا ہے. یاد رکھیے صدقہ کمی نہیں کرتا، اس بات کو ہم ذہن نشین کر لیں. اس لیے کہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 261 261 میں اللہ نے فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل. اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے انہوں نے ایک دانہ زمین میں بویا، زمین میں بویا، حبۃ انبتت 7 سنابل، اور اس سے پھر 7 بالیاں نکل کر آ گئی. مطلب ایک دانہ لگایا، 7 بالیاں سمجھتے نا، جھاڑ جب لگاتے ہیں آپ اناج کا تو بالیاں آتی ہیں اس کی، اور اس میں اناج دانے ہوتے ہیں. تو اللہ فرما رہا ہے اس کی مثال ایسی کہ ایک دانہ ڈالا، 7 بالیاں نکل کر آ گئی. پھر اللہ آگے فرماتا ہے اور پھر اس ہر بالی میں 100 دانے ہیں. اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے کا اجر کیا ہے، جیسے ایک دانہ بویا، ایک دانے سے ایک جھاڑ لگا جس کو 7 بالیاں ہیں، ان 7 بالیوں میں ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ اس سے بھی زیادہ اجر بڑھا دیتا ہے لوگوں کا. تو گویا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا سٹارٹنگ بینیفٹ 1 کا 700 سے شروع ہوتا ہے. باقی ساری نیکیاں 1 سے 10 ہوتی ہے اور 10 سے 70 ہوتی ہے. صرف خرچ کرنا 700 سے شروع ہوتا ہے. معلوم آپ کو یہ ایک ایسی نیکی ہے، ساری نیکیاں 1 سے لے کر 10 اور 10 سے 70 حدیثوں میں آتا بڑھتی ہے، وہ بھی انٹینشن کے حساب سے. ایک تو مل جاتا ہے، پھر انٹینشن اچھا تو 2 3 4 10 تک چلا جاتا ہے، اس سے زیادہ 70 تک. لیکن یہاں مال خرچ کرنے والے کو پہلے ہی جھٹکے میں کہا جا رہا ہے، مثال ایک دانے کی، ایک دانے سے 7 بالیاں، اور 7 بالیوں ہر بالی میں 100 دانے آئے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ اجر بڑھاتا تھا. علماء لکھتے ہیں اس کی شرح کے اندر، مفسرین کی اس کا معنی ہے ملٹیپل آف 700 ٹائمز اللہ اجر دے گا پھر نیت کے اعتبار سے. اور کچھ نے تو اس حد تک لکھا کہ 700 یہ سنگل کا ہے، پھر اللہ 1 سے 10 اور 10 سے 70 اس کو بھی کر سکتا ہے. یہ صرف خرچ کرنے والوں کے لیے، دوسرے معاملات میں اتنا اجر نہیں ہے. یاد رکھیے تو صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے. یہ کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 1 لگاؤ 700 ملتا ہے اس کے بدلے. تو ہمارے حساب سے کم ہوتا ہے لیکن اخروی حساب سے بڑھ جاتا ہے. اسی طرح دوسرا، صدقہ دینے سے دوزخ سے انسان دور ہوتا ہے، نجات حاصل کر سکتا ہے. آئیے حدیث اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، بخاری کی روایت ہے، آنکھ سے بچو چاہے ایک کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو. آنکھ سے بچو چاہے ایک کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ، مطلب ایک کھجور کا ٹکڑا ہی دے دو، جہنم سے بچنے کے لیے ہو سکتا ہے وہ کافی ہو جائے. صدقہ جہنم سے دور کرتا ہے. آنکھ سے بچو
چاہے ایک کھجور کا ٹکڑا، پوری بھی نہیں ہے، ٹکڑا کیوں نہ ہو، بچو اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں اور اتنی ہی طاقت اور استطاعت ہے کہ ایک روٹی ہے، دیجیے اس میں سے بھی کچھ نہ کچھ، اگر کوئی اور بھوکا آ جائے تو، اس لیے کہ یہ بھی تو اس میں شامل ہے۔ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کا گھر ہے، افطار کا وقت ہے، نفلی روزہ آپ نے رکھا ہے، فرض روزہ نہیں تھا، تو کھانے کو نہیں تھا، روزہ رکھ لیا۔ شام میں افطار کے لیے بیٹھے ہیں اور ایک شخص باہر سے آواز دیتا ہے، اور اس زمانے میں لوگ گداگری، بھیک منگی کو پسند نہیں کرتے تھے، جینوینلی وہ بیچارے مجبور ہوتے تھے۔ جب آواز دیتا تو کہتی یہ کھجور بھی اس کو دے دو، آنکھ سے بچو، چاہے کھجوری کی نہ ہو، لٹرلی حدیث پہ عمل ہو رہا ہے، آنکھ سے بچنے کے لیے صدقہ کر دیا وہ کھجور بھی، خود کو کھانا لیکن دوسروں کو دے دیا۔ تو صحابہ کا مزاج اسی طرح سے تھا۔ تو دوزخ سے بچنے کا طریقہ ہے۔ تیسرا اس کا فائدہ ہے گناہوں کا کفارہ ہے، صدقہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 271 میں اللہ نے فرمایا، اور یہ صدقہ تم جو تمہاری بہت سی برائیوں کو دور کر دیتا ہے، صدقہ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، یہ صدقہ تمہارے بہت سارے گناہوں کو تم سے دور کر دیتا ہے۔ اسی طرح جو چوتھا فائدہ ہے، مال خرچ کرنا انسان میں اچھے خصائل، اچھی عادتیں پیدا کرتا ہے۔ معلوم آپ، اس لیے کہ جتنی بری عادتیں انسان کے اندر ہوتی ہے، سب کے پیچھے کہیں نہ کہیں مال وجہ ہوتا ہے، اور مال کا جمع کرنا وجہ ہوتا ہے۔ لالچ، حرص، بغض، نفرت، تکبر کس بنیاد پہ ہوتی ہے انسان کو؟ کیوں ہوتی دوسرے سے؟ ایک آدمی سمپلی ایک اچھے کپڑے پہن کے راستے سے جا رہا، سب حسد کر رہے تھے، کیوں؟ اس کے مال، اچھے کپڑوں کی وجہ سے۔ مال حسد کی بنیاد بنتا ہے، اور اکثر گناہ جو دنیا میں ہوتے ہیں مال اس کا ریزن ہوتا ہے۔ تو جو مال خرچ کرنے کی انسان عادت ڈالتا ہے نا، اس کے نفس میں گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اس کے نفس کی برائیاں چھٹتی ہیں، اس لیے کہ مال جو ہے ایک قسم سے ایسا عمل کرتا ہے کہ بہت آئے رشتوں کو کیوں توڑا جاتا ہے؟ وہ آئیں گے تو کھائیں گے مال، ادھار مانگیں گے مال، مال دیکھیے، تو مال کا خرچ کرنا انسان میں اعلیٰ اخلاق پیدا کرتا ہے، اور مال کو جمع کرنا انسان میں برائی کرتا چلا جاتا ہے۔ یتیم دنیا کا سب سے کمزور انسان ہوتا ہے۔ ہم نے یہ قصے تو سنے، کہانیاں تو بولی، واقعہ سناتے ہیں، فلاں عورت برائی کرتے پکڑے گئی، فلاں عورت نے 20 روپے کے لیے برائی کی، منہ کالا کیا، فلاں ہی کیا، لیکن بیک گراؤنڈ سٹوریز کبھی سنی ہے آپ نے؟ جو مانگے اللہ کے علاوہ کسی اور سے سوال کرے بنا وجہ، وہ روز قیامت اللہ کے سامنے ایسا جائیں گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سوال کیا کرتا تھا۔ طفيت على الحسن العبقى